بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرشل جغرافی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوئلہ توانائی کا اہم ذریعہ ہے۔ کوئلہ ایک نباتاتی تہ دار چٹانوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کوئلہ ہائیڈروجن اور کاربن کا مرکب ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تقریباً 1000 سال سے کوئلہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ کوئلے کے استعمال کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 300 ملین ایئرس بیفور جو ہے کوئلہ وہ جنگلات کے مدفون ہونے سے، جب زمین جو ہے وہ مکمل طور پر دلدلی تھی ابھی اور جنگلات جو ہیں اس پر جو اگے ہوئے تھے وہ زمین کی تہ میں دھنس گئے اور اس کے باعث جو ہے وہ کوئلہ جو ہے وہ بنا ہے۔ اس لحاظ سے کوئلے کا جو مرکب ہے، کوئلہ جو مرکب ہے وہ ہائیڈروجن اور کاربن کا مرکب ہے۔ دنیا میں توانائی کے طور پر توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز چین سے ہوا، پھر برطانیہ میں بھی کوئلہ استعمال کرنے کے جو نتائج ہیں وہ بھی قبل مسیح سے پہلے کے ملتے ہیں۔ اس لحاظ سے چائنا اور برطانیہ جو ہیں وہ فرسٹ کنٹریز ہیں کوئلے کے استعمال کرنے میں۔ دنیا میں توانائی کا 24% جو ہے وہ کوئلے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ کوئلے کی اقسام کیا ہیں؟ کوئلہ جو ہے وہ مائننگ سے حاصل کیا جاتا ہے، کانیں کھود کر حاصل کیا جاتا ہے۔ کوئلے کی اقسام کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ پیٹ کوئلہ نمبر 1، نمبر 2 لیگنائٹ کوئلہ، نمبر 3 بٹومینس کوئلہ، اینڈ نمبر 4 اینتھراسائٹ کوئلہ۔ تو یہ 4 اقسام ہیں کول کی۔ ان 4 اقسام میں مختلف قسم کی ورائٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ بہتر اور اچھا اور ابتدائی شکل، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس 4 اقسام میں موجود ہیں۔ پیٹ یا دلدلی کوئلے سے مراد ایسا کوئلہ جس میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کاربن کی مقدار کم ہوتی ہے۔ یہ جلانے میں زیادہ بہتر نہیں ہے، دھواں زیادہ دیتا ہے اور توانائی کم دیتا ہے۔ اس کے ذخائر آئرلینڈ، رشیا، یو ایس اے، ناروے اور سویڈن میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 لیگنائٹ کوئلہ۔ لیگنائٹ یا بھورے کوئلے میں کاربن کا تناسب 65% ہوتا ہے، 45 سے 65% تک کاربن اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ اچھا کوئلہ ہے۔ اس میں لیگنائٹ کوئلہ تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بڑے ذخائر رشین فیڈریشن، ہنگری، چیک ریپبلک اور آسٹریلیا میں۔ آدھے سے زیادہ رشیا جو ہے وہ کوئلے اور معدنی ذخائر سے پر ہے اور بہت سارے معدنیات کے ساتھ ساتھ کوئلے کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ رشیا میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 اس کی قسم ہے بٹومینس کوئلہ۔ بٹومینس کوئلہ سیاہ اور چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں کاربن کا تناسب جو ہے وہ 60 to 80% ہوتا ہے۔ اس کوئلے کے دنیا میں وسیع ذخائر موجود ہیں اور دنیا میں کوئلے کی کل پیداوار کا 80% بٹومینس کوئلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کوئلہ بھاری صنعتوں اور کوک کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں بٹومینس کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ تو بہترین قسم کا کوئلہ جو ہے وہ بٹومینس کوئلہ ہے۔ اس سے بھی بہتر وہ کوئلہ ہوگا جس میں کہ کاربن کی مقدار مزید زیادہ ہوگی۔ تو اس لحاظ سے انڈسٹریز کو چلانے کے لیے جو زیادہ تر کوئلہ قابل استعمال ہوتا ہے وہ بٹومینس کول ہے۔ اس کے بعد اینتھراسائٹ کوئل ہے۔ اینتھراسائٹ کوئلہ سے مراد ایسا کوئلہ جس میں کاربن کی مقدار 80 سے 90% تک ہوتی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں توانائی کی کتنی زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بغیر دھوئیں کے جو ہے جلنے والا کوئلہ ہے۔ اس دنیا کے کل ذخائر کا 5% جو ہے وہ اینتھراسائٹ کوئلوں پر مشتمل ہے۔
اس کے ذخائر یو ایس اے میں زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے 4 اقسام کے کوئلے ہمارے پاس دنیا میں کان کنی سے حاصل کیے جاتے ہیں. ان چاروں کوئلوں کو ہم یہ کوئلہ کوئی لکڑی کے کوئلے کی طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کوئلہ جو ہے وہ پتھر کی سی شکل میں ہوتا ہے، سخت شکل میں ہوتا ہے. پھر اس کو بھٹیوں میں ڈال کر آگ لگائی جاتی ہے اور تب اس سے توانائی اور حرارت حاصل کی جاتی ہے. دنیا میں کوئلے کے ذخائر جو ہیں وہ 50 ممالک میں موجود ہیں. 2000 کی اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کوئلے کے ذخائر تقریباً 1 ملین میٹرک ٹن یعنی 1056 بلین میٹرک ٹن جو ہے وہ کوئلہ دنیا میں موجود ہے. اور 137 سال کے لیے یہ، اگر موجودہ کھپت کے مطابق ہم حساب لگائیں تو 137 سال کے لیے یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو ریاست متحدہ امریکہ کے پاس کوئلے کے 23.3% ذخائر محفوظ ہیں، جبکہ رشین فیڈریشن کے پاس 14.9% اور چائنا کے پاس 25.9% اور انڈیا کے پاس 8.7% کوئلے کے ذخائر موجود ہیں. دنیا میں کوئلے کی کل پیداوار کا 16% برآمد کیا جاتا ہے. آسٹریلیا، یو ایس اے، جنوبی افریقہ، رشین فیڈریشن، پولینڈ، کینیڈا، انڈونیشیا اور ویتنام کے ممالک جو ہیں وہ کوئلے کے اہم ایکسپورٹر ہیں. تو ایسے ممالک کے نام جو کہ سب سے زیادہ کوئلہ کی پیداوار میں آگے ہیں، ان میں نمبر 1 یونائٹڈ اسٹیٹس، نمبر 2 رشیا، نمبر 3 چائنا، نمبر 4 انڈیا، نمبر 5 آسٹریلیا، نمبر 6 پر جنوبی افریقہ ہے، نمبر 7 پر یوکرائن، پھر پولینڈ آ جاتا ہے، پھر نمبر 9 پر برازیل ہے، نمبر 10 پر جرمنی ہے، نمبر 11 انڈونیشیا، نمبر 12 جو ہے وہ قازقستان. تو یہ دنیا کے اہم پیداواری ممالک ہیں کوئلے میں. پاکستان کے کوئلے کے محفوظ ذخائر کا اندازہ 185 بلین میٹرک ٹن لگایا گیا ہے، جو چائنا اور ریاست متحدہ امریکہ کے بعد دنیا کے تیسرے بڑے ذخائر ہیں. لیکن پاکستانی توانائی کے وسائل کی دستیابی ان ذخائر کی دستیابی کے باوجود بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں. حالانکہ دنیا کے 17.5% کوئلے کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں. اتنے زیادہ کوئلے کے ذخائر ہونے کے باوجود ہم جو ہیں اپنی توانائی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں. کوئلے پر انحصار ہم کم کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، اور ہمیں توانائی کے حصول کے لیے جو ہے وہ ان ممالک کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو کہ توانائی حاصل کرنے میں سب سے آگے ہیں. تو سستا ذریعہ بھی ہے یہ، اور انڈسٹری کو چلانے کا بھی ذریعہ ہے، بجلی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اس لحاظ سے ہمارا کوئلہ جو ہے وہ ایک اہم معدنیات میں شامل ہے، اور ہم اس کو اگر استعمال کریں تو بہت ساری توانائی حاصل کر سکتے ہیں کم خرچ پر. اس لیے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کوئلے کی انفارمیشن سے متعلق. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نیکسٹ ہم دیکھیں تو ہمارا ٹاپک ہے معدنی تیل، پیٹرولیم بھی جو ہے وہ طاقتی توانائی، یعنی ایسی منرلز جو کہ توانائی پروڈیوس کرنے میں کام آتی ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. معدنی تیل کو جو ہے کنگ آف فیولز بھی کہا جاتا ہے. معدنی تیل سے صرف توانائی کی 39% ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معدنی تیل جو ہے وہ کن کن کاموں میں استعمال ہوتا ہے، یا اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کن انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 تو یہ پاور پروڈیوسر ہے. نمبر 2 یہ کیمیکلز بنانے میں کام آتا ہے، دوائیاں بنانے میں کام آتا ہے، اور پرفیومز
جو ہیں وہ اس کو بنانے میں کام آتے ہیں. اس کی جو آئل ہے اس کو ہم ریفائن کرتے ہیں ریفائنریز میں، اور اس سے ہم پیٹرولیم یعنی پٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل، کیروسین آئل جس کو ہم کہتے ہیں، مٹی کا تیل حاصل کرتے ہیں. پھر اس سے جو چیزیں بچ جاتی ہیں اس سے ہم تارکول، جس کو جو اس کی ویسٹ ہیں اس سے ہم تارکول یعنی لک جس کو ہم کہتے ہیں وہ استعمال کے لیے حاصل کرتے ہیں. سب سے لاسٹ جو پروڈکشن ہے اس کی وہ کول کے طور پر یعنی لک کے طور پر ہے. اور جو ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس میں معلوم حاصل کرتے ہیں. اور دنیا کا سب سے پہلا کنواں جو ہے وہ تیل کا 27 اگست 1859 میں کرنل ڈریک کی سرکردگی میں ریاست پینسلوانیا امریکہ میں جو ہے وہ کھودا گیا تھا. اور 1900 تک دنیا کے پاس صرف 6 ممالک تھے: رومانیہ، USA، رشیا، پولینڈ، جرمنی، کینیڈا اور جاپان، جو کہ معدنی تیل نکالا کرتے تھے. اب بہت سارے ممالک جو ہیں اس میں شامل ہیں. معدنی تیل کی اقسام کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 پیرافین ہے. پیرافین کی شکل میں پایا جانے والا معدنی تیل ہائیڈرو کاربن کی ہلکی شکل ہے. مثلا میتھین تجارتی لحاظ سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. نمبر 2 اسفالٹ. اسفالٹ کی شکل میں پائے جانے والے معدنی تیل جو ہے وہ بھاری تیل ہوتا ہے اور تجارتی لحاظ سے کم اہمیت کا حامل ہوتا ہے. نمبر 3 پیرافین اسفالٹ کا مکسچر. ان دونوں کا مکسچر جو ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے مختلف جگہوں پر سے. تو یہ اس سے ہم الگ الگ کرتے ہیں ریفائنری میں، اور یوں ہم اس کو توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. دنیا میں معدنی تیل کے ذخائر جو ہیں 2011 کے مطابق تقریباً 1532 بلین بیرل ہیں. دنیا میں معدنی تیل کے محفوظ ذخائر کے لحاظ سے مشرق وسطی کے ممالک سعودی عرب، عراق، ایران، کویت، متحدہ عرب امارات وغیرہ جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور معدنی تیل کے محفوظ ذخائر کا 56% جو وہ ان ممالک میں پایا جاتا ہے، محفوظ ہے. دنیا میں سعودی عرب معدنی تیل کے محفوظ ذخائر کے لحاظ سے وینزویلا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. دنیا میں معدنی تیل کی پیداوار اور محفوظ ذخائر کے لحاظ سے سعودی عرب، رشین فیڈریشن، ریاستہائے متحدہ امریکہ، ایران، چین، ناروے، میکسیکو، برطانیہ، کینیڈا، نائجیریا، متحدہ عرب امارات، عراق، کویت، برازیل، لیبیا، انڈونیشیا، الجیریا، انگولا، عمان، قازقستان، ملیشیا، قطر، مصر، انڈیا، آسٹریلیا، ارجنٹائن، کولمبیا اور پاکستان اہم ممالک ہیں. 1990 میں توانائی کے صرف 2% ضروریات معدنی تیل سے پوری کی جاتی تھیں، اور 6 ممالک جو ہیں وہ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے تھے. اب توانائی کی 39% ضروریات جو ہیں وہ پیٹرولیم سے حاصل کی جاتی ہیں، اور دنیا کے 112 ممالک جو ہیں وہ معدنی تیل نکال رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک صدی میں کتنی زیادہ ترقی کی، اور ہم نے سستی توانائی حاصل کرنے کے لیے پیٹرولیم کو جو ہے وہ ایک ذریعہ بنایا ہے. تو ہمیں تیل سے متعلق جو بھی ضروریات اگر ہم حاصل کرنا چاہیں یا تیل کا کاروبار کرنا چاہیں یعنی معدنی تیل کا، تو ان ممالک کے ساتھ ہم رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں جو ہے وہ توانائی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس میں ہم نے کوئلے سے متعلق پڑھا ہے کہ جانکاری کی ہے، اور ہم نے پیٹرولیم سے متعلق انفارمیشنز لی ہیں. یہ ہماری معدنیات کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں سیکنڈ لاسٹ چیپٹر تھا. لاسٹ ہم دیکھیں گے کہ نیچرل گیس، قدرتی گیس جس کو پاکستان میں ہم سوئی گیس کہتے ہیں، اس کی انفارمیشنز، تاریخ کیا ہے، اس کس طرح استعمال ہوتا ہے، کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اس کو پیدا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل ہم دیکھیں گے.
اور آپ لوگ جو ہیں وہ ان ٹچ رہیں. آپ کو زوم کے لیے میں نے کہا تھا آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زوم میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور 10 o'clock جو ہے وہ ہمارا پیریڈ روزانہ لینے کی ہم کوشش کریں گے. آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو اٹینڈ کریں اور جوائن کریں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ جو ہیں اس کو یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے اور سبسکرائب کریں گے, بیل آئیکن کو دبائیں گے اور اپنے ویوز جو ہیں وہ لازمی لکھیں گے. جو ویوز نہیں لکھے گا اٹ مینس کہ اس نے اس چینل اس لیکچر کو جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.